السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہاتھ بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 144 کی تفسیر کر رہے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہم نے فرسٹ جز پڑھ لیا تھا اور آج انشاءاللہ سیکنڈ جز پڑھیں گے، اور ٹرانسلیشن کا لیسن 146 تک۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ پڑھیں گے، آیہ مبارکہ 148 تک۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ٹرانسلیشن۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھا کہنا ان کا، الا مگر، ان قالوا، یہ کہ کہا انہوں نے، ربنا، اے رب ہمارے، بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا، جو ہم نے اپنے معاملات میں کی، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہم کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری کافر لوگوں پر، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہت اچھا ثواب ہے آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 144 سے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ہم لوگ اس آیہ مبارکہ میں پڑھ رہے تھے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوتی نظر آ رہی تھی اور وہ شکست میں بدل گئی چھوٹی سی غلطی ہو جانے کی وجہ سے، تو اس وقت بہت بھگدڑ مچی اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ زخم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ ایک دشمنان اسلام میں سے ایک کے ہاتھوں پتھر لگا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا، اور اس وقت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر جو وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا اس کو یعنی کہ دفاع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وار کو روکنا چاہا تو خود وہ شہید ہو گئے۔ اور یاد رہے کہ سیدنا مصعب بن عمیر کی شخصیت بھی بہت پرفیکٹ ہے، بہت ہی زیادہ انہوں نے یعنی کہ احسن طریقے سے دین کا کام کیا، لیکن اگر ان کی زمانہ جاہلیت کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس وقت یہ کیا تھے، ایک شہزادے کی حیثیت تھی، ایک جوڑا صبح کو پہنتے ایک جوڑا شام کو، تو جو ایک دفعہ جوڑا پہن لیتے اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور جو ان کا جوڑا ہوتا وہ بھی امپورٹڈ ہوتا، اور جو خوشبو یوز کرتے وہ بھی ایسی خوشبو کہ جہاں سے گزرتے تو بہت دیر تک ادھر وہ خوشبو باقی رہتی، اور ہر کوئی پہچان جاتا کہ ادھر سے مصعب گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، صحابہ کرام کی صف میں شامل ہو گئے، تو اتنی سادہ زندگی ہو گئی، اتنی سادہ زندگی کہ کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے۔ اصل میں ان کو جو آخرت تھی اس کی حقیقت ان کو سمجھ آ چکی تھی،
اور دنیا جو فانی ہے، جو عارضی ہے، اس کی بھی حقیقت وہ سمجھ چکے تھے۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کو جب ہم نے کفن دیا تو ایک چادر تھی، ایک چادر میں ان کو کفن دیا، وہ بھی مکمل نہیں تھی، بہت چھوٹی تھی۔ اگر پاؤں ڈانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر کھل جاتا، اگر سر ڈانپتے تو پاؤں کھل جاتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر مبارک ڈانپ دو اور پاؤں کے اوپر اظہار گاس ڈال دو۔ یہ حالات تھے صحابہ کرام کے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ظاہری بات ہے جنگ کے حالات تھے تو اس وقت مالی اسباب کی بہت زیادہ قلت اور پھر وقتی جلدی دفنانے کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ آخری جو اب ان کے اس کا حق ہے میت کا، اب یہی ہے کہ اس کو جلدی کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت گھنٹوں تک میت کو رکھا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح سے میت کے ساتھ بھی ظلم ہے اور باقی جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ایک تو یہ نقصان کہ میت کو زیادہ دیر رکھنے سے تعفن پھیلنے کا خطرہ، اور دوسرا جس طرح ہم زندہ انسان کی کیئر کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کیئر کرنا ہمارا حق ہے، اس کی کیئر یہی ہے کہ اب اس کو جلدی دفنا دیا جائے۔ تو لیکن ہم لوگ وہ فلاں آ جائے، وہ فلاں بہت دور سے آ رہا ہے، اس طرح کرتے کرتے بہت دیر تک اس بیچارے کو ادھر ہی پڑا رہنے دیتے ہیں، اور پھر موسم کے حساب سے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ برف رکھی جاتی ہے کہ اس کو ٹھنڈک پہنچتی رہے، یا پھر سردی کا موسم ہے تو اس کو ہیٹر کے آگے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بھی ایک طرح سے میت کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ یا پھر بعد میت کو بہت گھنٹوں تک رکھا جاتا ہے اور اس لیے اس کو پھر سرد خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، یا پھر اگر دیار وطن سے میت آ رہی ہے تو اس کو بھی سرد خانے میں رکھ کر لایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے میت کو اذیت دینے والی بات ہے۔ تو اب اس کا حق یہی ہے کہ اس کو سپرد خاک کر دیا جائے، اب جو اصل اس کا ٹھکانہ ہے اس کو وہاں پہنچا دیا جائے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جب آپ وسلم کے بارے میں افواہ اڑائی گئی غلط قسم کی کہ آپ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دی گئے ہیں، تو اس وقت صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کچھ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ اب جینے کا کیا فائدہ، یا کچھ صحابہ کرام یہ سوچ رہے تھے کہ اب جنگ کرنا یعنی کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اب ہم نے ادھر کام کیا کرنا ہے، جس شخصیت کے لیے کر رہے تھے، جس ہستی کے لیے کر رہے تھے، اگر وہ ہی نہیں رہے تو پھر ہمیں اب ادھر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے تو مسلمانوں کو جو مقصد تھا، جو مشن تھا، اس کی اہمیت دلائی کہ جو تمہارا مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ اس کو پورا کرو۔ اس میں سے ہمارے سیکھنے کے بہت سارے لیسن ہیں کہ بعض اوقات ہمارے لیے کوئی شخصیت بہت اہم ہوتی ہے تو ہم اس کے ہوتے ہوئے تو کام کرتے رہتے ہیں، بامقصد زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ تقدیر کا غالب یعنی کہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم لوگ بالکل ہاتھ چھوڑ کر یعنی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے مقصد کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات اگر ایک استاد ہماری زندگی میں ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے، اگر وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے یا وہ شہید کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم لوگ اپنی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک مرد مومن کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو یہی کیفیت اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور بہت سارے صحابہ کرام پہ بہت ہی غم کے صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ مفلوج زدہ بھی ہو گئے۔ یہ بھی روایات سے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ آپ وسلم کی جو اونٹنی تھی، ایک جانور تھی، تو وہ بھی ماری ماری پھرتی رہی گلیوں میں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی، نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پکڑ لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کے لیے ہم کلام ہونے گئے تھے، اسی طرح میرے نبی بھی
یعنی کہ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، انہوں نے یہ حالت عمر فاروق کی دیکھی تو اس وقت ان کو سمجھانا چاہا، کہا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر تو اپنی ہی یعنی کہ اللہ اکبر غم میں پریشان تھے، ان کو کچھ سوجھ نہیں رہی تھی۔ تو خیر انہوں نے پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کو ان کے حال پہ ہی چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر منبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت کیا فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان رکھے کہ بے شک اللہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، تو وہ کبھی فوت نہیں ہوگا۔ تو اسی پہ پھر آیہ مبارکہ بھی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو صحابہ کرام ایسے یعنی کہ چونکہ اور یعنی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ آیہ مبارکہ کیسی یعنی کہ میننگ فل ہے، تو اس وقت ان کو یہ لگا کہ یہ آیہ مبارکہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یوں لگا کہ جیسے پہلے ہم نے کبھی اس کو سنا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ان کو کفنایا گیا، ان کو دفنایا گیا۔ تو یہ یاد رہے کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہی ان کا مدفن بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ انبیاء کے کپڑے غسل کے وقت اتارے نہیں جاتے، جن کپڑوں میں وہ فوت ہوتے ہیں اسی کپڑے میں ان کو غسل دیا جاتا ہے۔ اور سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اسی گھر میں یعنی کہ ان کی وفات ہوئی، اور وہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اور اب اس وقت بھی یعنی کہ ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ بھی دفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی کہ موت کا وقت بالکل قریب تھا، تو اس وقت انہوں نے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشی سے اجازت دے دی، لیکن فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اپنے لیے چنی تھی، تو چلو کوئی بات نہیں، میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں اپنے پہ، اور مجھے عام قبرستان میں باقی مسلمانوں کے ساتھ ہی دفنا دینا، جس کو یعنی کہ جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بقیع یعنی کہ بقیع غرقد آتا ہے احادیث میں، جنت البقیع کا ذکر نہیں آتا، بلکہ بقیع غرقد آتا ہے احادیث میں۔ باقی مزید ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دفن کی مزید جو وضاحت ہے، اور کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کے بارے میں جو لوگوں کے درمیان یہ اشکال ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جنازے کے بارے میں کیا ہوا، یہ ساری ڈیٹیل پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے۔ اور آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہے چھوٹا سا، بہت ہی آسان ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھوڑے پہ سوار ہو کر۔ تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، آپ کا جو ہوم ورک ہے، کہ ابو بکر صدیق اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، کس جگہ پہ ان کو اطلاع ملی تھی، اور اس وقت ان کی زوجہ کون سی ان کے ساتھ تھیں ابو بکر صدیق کی۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے ضرور اس پہ ریسرچ کر کے بتانا ہے۔ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزر چکے، افإن مات، کیا وہ اگر وفات پا جائیں، او قتل انقلبتم، یا وہ شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یعنی کہ پہلے بھی بہت سارے انبیاء پیغمبر گزر چکے، وہ اپنے اپنے وقت جتنا ان کا وقت لکھا تھا گزار کر دنیا سے یعنی کہ رخصت ہو گئے، جو ان کا مشن تھا اس کو پورا کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ وفات پا گئے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ایک پیغمبر ہیں، ایک یعنی کہ پیغمبر کی حیثیت سے دنیا پہ ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اور نہ دوسروں کے بارے میں یہ اختیار رکھتے ہیں کہ کسی کو وہ ہمیشہ زندہ رکھیں، یہ اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔
تو صحابہ کرام سے کہا گیا کہ کیا تم اپنے مشن کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے یا اپنے دین سے بھیج جاؤ گے، کیونکہ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ تو کہا کہ اگر کوئی پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت اچھی جزا دیتے ہیں۔ اور جو شکر ہے یہ صرف کلمہ شکر منہ سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی ثبوت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان اپنے ہر عمل سے شکر گزاری دکھائے، اگر ناشکری کے الفاظ ادا کرے گا تو پھر یہ شکر گزاری نہیں ہوگی۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اس کا ہر عمل کے اندر عاجزی ہوتی ہے اور اللہ کی شکر گزاری نظر آتی ہے کہ وہ اپنے جوارح سے بھی شکر کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی نفس کے لائق نہیں، کسی نفس کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مار جائے۔ ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، لکھا ہوا۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ جہاد پہ ابھارنا اور ان کو جو زندگی حقیقت ہے وہ یاد دلانا، اور جو موت اور آخرت کی حقیقت ہے اس کی پہچان کروانا کہ اگر تم موت سے ڈر کر میدان جہاد میں نہیں آؤ گے تو پھر موت کا وقت جو لکھا ہوا ہے وہ تو آ کر ہی رہنا ہے، چاہے تم کسی قلعے میں بند ہو جاؤ لیکن موت آ کر رہے گی۔ تو ادھر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا مقرر ہے، لیکن میدان جہاد میں اگر کوئی شہید ہو جائے گا تو وہ بہت اعلیٰ مرتبے سے اللہ کے ہاں چنا ہوا ہوگا، اس کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ پھر نیکسٹ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے ثواب کا طالب ہو اس کو ہم اس میں سے ہی دے دیں گے، اور جو چاہتے گا آخرت کا ثواب تو اس کو اس میں سے دے دیں گے۔ اگرچہ یہ میدان احد کی طرف ہی اشارہ ہے کہ کچھ لوگ اس وقت جو ادھر حاضر ہوئے تھے وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور کچھ آخرت کی یعنی کہ آخرت کے ثواب کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ تو اصولی بات اگر دیکھی جائے تو یہ عام ہے ہر کام کے لیے کہ اگر انسان کی نیت آخرت کے لیے ہوگی تو اس کے لیے پھر اس کا ثواب اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ اگر انسان کا ارادہ صرف دنیا حاصل کرنے کا ہوگا تو وہ ایسا پھر جو ثواب ہے، اجر ہے یا کوئی کامیابی ہے وہ پھر دنیا کی حد تک ہی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بہت اچھی جزا دیں گے شکر گزاروں کو۔ اس آیت مبارکہ میں جو کتاب معجلہ ورڈ ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ تقدیر کا جو لکھا ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ تو انسان پھر اگر میدان جہاد سے فرار حاصل کرے گا تو پھر جو حقیقت کا اجر ہے، آخرت کا اجر ہے، اس سے وہ پھر محروم رہ جائے گا، کیونکہ انسان کی جو اچھائی اور برائی، جو انسان کو دنیا کی کامیابی حاصل ہونے والی سب کچھ انسان کا لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کے دنیا پہ آنے سے پہلے سب کچھ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھ، تو اس نے کیا کہا، کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان کی تقدیر لکھ دے۔ تو اس وقت اس نے سب کچھ لکھ دیا جو ہونے والا تھا قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے بارے میں فیصلہ جو کچھ تھا وہ لکھ دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ جب انسان تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہے گا تو اس کو دنیا پہ جینے کا ہنر آ جائے گا۔ اور دیکھا جائے تو پچھلی آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کا ذکر تھا اور اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ضرور بہت اچھا بدلہ دے گا اللہ شکر گزاروں کو۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ کہا کہ ہم ضرور بہت اچھا بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ اور پہلے بھی اگرچہ آپ کو اس بات کے بارے میں بتایا جا چکا، وضاحت کی گئی تھی بہت پہلے، ادھر مزید آج وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات یہ جو ہم کا ورڈ آتا ہے یہ جتنی اہم چیز ہوتی ہے یا کسی کے یعنی کہ ادب و آداب کے لیے یہ اس طرح جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور بہت اچھا بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، یا اس میں اپنی بڑائی جتانا بھی مقصد ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنی بڑائی دوسروں پہ ظاہر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر جو تکبر اور جلالت کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس طرح جمع کا ورڈ بولیں، اگرچہ وہ جمع کا ورڈ نہیں ہے لیکن ایک تکبرانہ انداز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ورڈ یوز کریں اپنے لیے۔ آج کا لیسن ہمارا آیہ مبارکہ 145 تک کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 146 سے لیسن سٹارٹ کریں گے، اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 148 تک۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور جو رمضان مبارک کے حوالے سے پلاننگ ہے وہ مزید تیز سے تیز کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیز بہت کم رہ گئے ہیں، ایک ہفتہ ہی بمشکل ہے، جیسا کہ آج شعبان کی 23 ڈیٹ ہو چکی ہے، تو بمشکل ہی ہمارے پاس ایک ہفتہ باقی ہے۔ تو بہت اچھے سے تیاری کر لیں اور بہت دعائیں کریں، اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیں، ایسی چیزیں سے ایوائڈ کریں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، اسپیشلی کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ، ان چیزوں سے بچیں، اور اپنی جو عبادات کی فہرست ہے اس کو مزید اچھا سا یعنی کہ تیار کر لیں، کوئی ایسا یعنی کہ چارٹ بنا لیں، ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں کہ ہم نے اس وقت یہ کام کرنے ہیں، اور پھر اس کے مطابق اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ کیا ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ہم اس کے مطابق عبادات کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب رمضان مبارک گزر جائے تو پھر ہم بعد میں پچھتاتے رہیں کہ اچھا یہ عبادت بھی کرنی تھی اور یہ رہ گئی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔